بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہماری یہاں فائدہ منطق تک ہو گئی تھی. شیخ قیری نے فرمایا تھا کہ فائدہ منطق کو سمجھنے کے لیے فکر کی تعریف کرنا ضروری ہے، چونکہ فائدہ منطق ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ یہ اس سے خطا در فکر سے بچاتی ہے، فکری خطا سے بچاتی ہے. تو لہذا فکر معلوم ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ فکر خطا کیسے کرے گی اور پھر منطق اس کو بچائے گی کیسے. اس میں فکر کی تعریف یہ کرتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ تفکر جو ہے وہ معلومات جو آپ کے پاس موجود ہیں اس کو ایک خاص شکل کے اندر ترتیب دینا، اس ترتیب دینے کے نتیجے میں آپ ایک مجہول کو کشف کرتے ہیں. یعنی آپ ایک چیز سے لا علم ہیں، آپ کو نہیں پتا اس کے بارے میں، مثلا عالم جو ہے وہ حادث ہے یا حادث نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے. اب آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہے وہ حادث ہے یا نہیں. آپ کے پاس پہلے جو معلومات موجود ہوں گے ان معلومات کو ایک خاص شکل و ترتیب دیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عالم حادث ہے. اور فکر ہے یہی، یعنی یہ اپنی معلومات کو ایک منظم شکل دینا، اس کو نظم دینا، اس کو فکر کہتے ہیں. لہذا اسی وجہ سے آپ اگر فکر کی تعریف میں جائیں بڑی کتابوں میں تو یہی تعریف کرتے ہیں. مثلا منظومہ کی انہوں نے عبارت شیخ مطہری نے نقل کی ہوئی ہے، الفکر حرکت الی المبادی ومن المبادی الی المرادی، کہ فکر حرکت ہے مبادی کی طرف، یعنی جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں آپ پہلے اس کی طرف حرکت کریں گے. معلومات کے اندر سے مناسب معلومات کو آپ جدا کریں گے، ان معلومات کے ذریعے پھر آپ حرکت کریں گے مرادی کی طرف، یعنی مجہول کی طرف. ومن مبادی الی المرادی، یعنی اپنے وہ معلومات جو پہلے موجود تھی اس سے پھر آپ حرکت کریں گے مرادی کی طرف، یعنی جو مجہول تھا جس کو آپ کشف کرنا چاہتے ہیں. مبادی یعنی معلوم، مبادی یعنی پہلے سے جو آپ کو معلومات حاصل ہیں، اس کے مرادی یعنی وہی مجہول جس کو آپ ارادہ رکھتے ہیں، جس کا اس کو کشف کرنے کا، وہ مرادی ہو جائے گا اس میں. بس حرکت جو ہے فکر جو ہے وہ حرکت ذہن کا نام ہے، اور حرکت ذہن نے حرکت کہاں کرنی ہے؟ معلوم سے مجہول کی طرف، یہ فکر کہلائے گی. بس ذہن کا حرکت کرنا معلومات کے اندر اور پھر معلوم سے مجہول کی طرف حرکت کرنا، یہ دو تین حرکتیں جو بنتی ہیں اس کو فکر کا نام دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں بس معلوم یہ ہوا کہ اس وقت معلومات آپ کی منتج واقع ہوں گی، مولد ہوں گی، تولید کریں گی جدید معلومات کو، کہ جب ایک خاص نظم کے اندر آئیں. مثلا آپ کو پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حیوان ہے، درست ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ مثلا حیوان جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، لیکن آپ ان دو معلومات کو آپس میں ترتیب نہ دیں بلکہ آپ کسی اور معلوم کو لے کر ایک خاص ترتیب دے دیں. آپ یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ انسان جو ہے وہ مثلا متحرک ہے، یا مثلا آپ اگر یہ کشف کرنا چاہتے کہ انسان ضاحک ہے یا نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسان متعجب ہے، اور متعجب جو ہوتا ہے وہ ہنستا ہے، وہ ضاحک ہے. تو آپ جب تک ان دو قضیے کو خاص طریقے سے نظم نہیں دیں گے اس وقت تک نتیجہ آپ کا نہیں نکل سکتا. مثلا اگر آپ کیا کرتے ہیں، انسان متعجب ہے، اس قضیے کو استعمال نہیں کرتے بلکہ آپ کہتے ہیں انسان حیوان ہے، فقط اس کو استفادہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہر متعجب جو ہے وہ ضاحک ہے، تو آپ نتیجہ نہیں لے سکتے اگرچہ آپ کی معلومات درست ہیں. مثلا آپ انسان حیوان ہے، درست ہے انسان حیوان ہے، اور ہر متعجب ضاحک ہے. تعجب یعنی جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے، یعنی منشا ضحک جو ہے، ہنسنے کا جو منشا ہے انسان کے اندر وہ تعجب ہے، تو ہر متعجب جو ہے وہ ضاحک ہے. اب آپ کی یہ دونوں معلومات درست ہیں، لیکن یہ دو معلومات آپ کو نتیجہ نہیں دے سکتی کہ ہر انسان ہنسنے والا ہے. کہ اس میں
آپ نے خاص جو ترتیب چاہیے کہ یہ معلومات آپ کو نتیجہ صحیح تک پہنچائیں، وہ آپ نے ترتیب صحیح نہیں رکھی. وہ ترتیب کیا ہے؟ وہ باب قیاس میں بیان کی جاتی ہے. مثلا اگر آپ نے استدلال کرنا ہے تو شکل اول میں کیا شرائط پائی جاتی ہیں، جو باب قیاس میں آپ نے پڑھا بھی ہے اور جا کے پڑھیں گے ہم. اس میں یہ ہوتا ہے مثلا آپ کا صغرا کیسا ہونا چاہیے، کبرا کیسا ہونا چاہیے، موضوع اور محمول کیسا ہونا چاہیے، پھر محمول جو ہے وہ کبرا کے اندر جو ہے وہ تکرار ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے. تمام شرائط آپ لحاظ جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ایک خاص نتیجے تک نہیں پہنچیں گے. تو لہذا منطق یہ کہے گی کہ آپ کا یہ جو قضیہ اگرچہ درست ہے لیکن یہاں کے لیے نہیں ہے کہ انسان حیوان ہے. آپ یہاں پر یہ لکھیں کہ انسان متعجب ہے اور ہر متعجب ضاحک ہے، پر نتیجہ نکلے گا کہ ہر انسان ضاحک ہے. انہوں نے دو چیزیں ڈیوائڈ کی، ایک تو مادہ صحیح ہونا چاہیے. ہاں میں بات کر رہا ہوں شکل صحیح ہونا چاہیے. یہاں پہ مادہ بھی صحیح ہے، شکل بھی صحیح ہے، لیکن مادہ جو آنا چاہیے وہ نہیں لے کر آیا اس کے اندر. نہ یہاں پر مادہ ٹھیک تھا، یعنی جو میں مثال دے رہا تھا آپ کو، شکل ٹھیک نہیں تھی. شکل بھی ٹھیک. دیکھیں انسان حیوان ہے اور ہر متعجب ضاحک ہے. اب قیاس کے اندر شکل کیا کہتی ہے؟ شکل یہ کہتی ہے کہ حد وسط کا تکرار ہونا چاہیے. درست؟ یعنی آپ کے جو محمول ہے وہ موضوع واقع ہونا چاہیے. مثلا آپ جب صغرا بناتے ہیں اس صغرا کا محمول موضوع واقع ہونا چاہیے کبرا کا، یعنی دوسرے قضیے کا. یہاں پر ہم نے کیا بنایا ہے؟ انسان حیوان ہے اور ہر متعجب ضاحک ہے. اب یہاں پر مادہ درست ہے کہ انسان حیوان ہے، درست ہے، ہر متعجب ضاحک ہے، مادہ درست ہے، لیکن ترتیب غلط ہے کیونکہ یہاں حد وسط کا تکرار نہیں ہو رہا. ہمارا جو محمول ہے حیوان وہ موضوع واقع نہیں ہو رہا کیونکہ موضوع ہمارا دوسرے قضیے کا متعجب ہے کہ ہر متعجب ضاحک ہے. تو لہذا دوسرے کا موضوع پہلے کا محمول ہوتا ہے، لہذا یہاں پہ شکل درست نہیں ہے. تو لہذا شکل درست کرنے کی ضرورت ہے. کیا شکل درست ہوگی؟ اگر ہم نے انسان کے ضاحک ہونے کا نتیجہ لینا ہے تو ہمیں پہلے قضیے کو درست کرنا پڑے گا. یعنی یہ معلومات اس قضیے کے لیے، اس قیاس کے لیے درست نہیں ہے. اگرچہ خود وہ قضیہ درست ہے، انسان حیوان ہے، لیکن جو نتیجہ آپ لینا چاہتے ہیں اس نتیجے کے ساتھ متناسب نہیں ہے یہ. تو لہذا آپ کو قضیہ بدلنا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ انسان متعجب ہے، ہر متعجب ضاحک ہے، بس یہاں پر مادہ بھی درست ہے، شکل بھی درست ہے، تب یہ نتیجہ دے دے گا اس طریقے سے. تو لہذا یہاں پر یہی چیز بیان کرتے ہیں کہ فکر کا ہم نے معنی یہ کیا کہ معلومات کو ایک خاص نظم دینا ہے، تو کہتے ہیں بس یہ نظم دینا جو ہے وہ منطق ہمیں سکھائے گا. اور خاص نظم اس لیے دینا ہے تاکہ معلومات سے ہم نتائج کو اخذ کر سکیں. پھر کہتے ہیں خطا کیسے ہوگی؟ خطا اسی طریقے سے ہوگی جیسے بھی مثال دے بھی دی ہے. انسان دو طریقے سے خطا کرے گا، یا مادہ غلط لے آئے گا قیاس کے اندر یا شکل غلط لے آئے گا. مادہ غلط ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو قضیہ آپ نے مثلا جیسا مثال دی ہے، مثلا ایک اور مادہ غلط ہونے کی مثال آپ کو عرض کرتا ہوں جو کہ اکثر دی جاتی ہے کہ مثلا کہتے ہیں کہ بڑی مشہور مثال ہے، وہ ذہن سے نکل گیا. بڑی مشہور مثال دیتے ہیں، سقراط کے ساتھ مرتبط ہوتی ہے. اس میں مادہ غلط ہونے کا مسئلہ ایک مثال آپ کی ذکر کی تھی، کیا سقراط انسان سقراط عالم، بس انسان عالم. ہاں یہ شکل کی غلطی ہے. مثلا سقراط انسان ہے، قضیہ درست ہے، سقراط عالم ہے، قضیہ درست ہے، لیکن یہ دو قضیے مل کر نتیجہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ شکل درست نہیں ہے. جو ہم اشکال ارباب باب قیاس میں بیان ہوئی ہیں وہ یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہے. یہاں پر مثلا کیا کہہ رہے ہیں؟ سقراط انسان ہے، سقراط عالم ہے، تو حد سقراط جو ہے وہ موضوع واقع ہو رہا ہے اور یہ درست نہیں ہے. ایک موضوع ایک محمول. یہ شکل کی ہو جائے گا. مادے کی مثلا آپ میرے اب ذہن میں مثال نہیں آ رہی، بڑی ہے اسی طرح سے. مثلا وہی جو مثال کل ہم دے رہے تھے وہی ایک ذہن کے اندر لے آئیں دوبارہ، شاید دوسری مثال میرے ذہن میں آ جائے. ہاں یہاں پہ انہوں نے دی ہے، ہاں یہ نیچے دی ہوئی. ہاں یہ دیکھیں انسان جو ہے، سقراط جو ہے وہ انسان ہے، یہ قضیہ درست ہے، لیکن ہر انسان ستمگر ہے، ہر انسان ظالم ہے، اور نتیجہ نکلے گا کہ پس سقراط کیا ہے؟ ظالم ہے. یہ نتیجہ نکل گیا. اب یہاں پر
نتیجہ جو ہے وہ شکل درست ہے، کیونکہ وہ جو قوانین بتائے ہیں علم منطق نے وہ اپنے معیار کے اوپر ہے، لیکن مقدمہ جو ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ مقدمہ جو یہ بنایا گیا ہے کہ ہر انسان ظالم ہے، یہ کون کہتا ہے ہر انسان ظالم ہے؟ یہ قضیہ درست نہیں ہے، بس یہ مادہ غلط ہے، بس یہ مادہ غلط ہونے کی مثال ہے۔ یا مثلا وہ پارسی والی مثال جو ہم کل دے رہے تھے کہ دیوار موش دارد و موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد۔ اب یہ بات درست ہے کہ دیوار موش دارد، لیکن اور کیا نام ہے اس کا، ہاں درست ہے۔ یہاں کون سی مثال دیکھیں، اس میں دقت کریں، یہ کون سی مثال بنے گی؟ دیوار موش دارد اور موش مجھے سالم نہیں بنا نا، یہ ہونا چاہیے ہر دیوار موش دارد، تو پھر ہمارا ہاں یہ شکل کی غلطی ہے، شکل بھی غلط ہاں یہ شکل غلطی ہے، یہاں پہ مادے کی غلطی نہیں ہے۔ کیونکہ کیا ہے یہاں پر کہ دیوار موش دارد و موش گوش دارد، دونوں قضیے درست ہیں۔ دیوار کے اندر ہی چوہے ہیں مثلا، اور ہر چوہا جو ہے وہ کان رکھتا ہے، ہاں چوہے کے کان بھی ہیں، قضیہ درست ہے۔ دیوار چوہے رکھتی ہے، یہ بھی قضیہ درست ہے۔ فرق کہاں ہے؟ فرق کیا آئے گا؟ شکل کے اندر غلطی ہے یہاں پر، کہ پہلا قضیہ کیا تھا؟ دیوار موش دارد، درست ہے، اور موش گوش دارد، یہاں پر حد وسط کا تکرار نہیں ہو رہا۔ موش نہیں بنے گا، ہاں موش نہیں بنے گا حد وسط، دیوار موش دارد، ہاں موش گوش دارد، ہاں فقط موش جو ہے وہ حد وسط نہیں بن رہی یہاں پر، یعنی موش دارد مثلا اس طریقے سے ایک کلمہ کا اضافہ ہے وہاں پر، اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں۔ آ کر حد وسط کا یہاں تکرار نہیں ہو رہا، یہ شکل کی غلطی ہے، کیونکہ کل مادہ جو ہے وہ درست ہے۔ بہرحال مطلب واضح ہو گیا کہ جب انسان اپنے فکر کے اندر دو طریقے سے غلطی کر سکتا ہے، یا قضیہ درست نہیں بنائے گا، اپنا جب قیاس بنائے گا اس قیاس کے اندر جو ہے مادہ درست لے کر نہیں آئے گا، قضیہ درست لے کر نہیں آئے گا، اور یا پھر کیا ہے اس کی ترتیب میں غلطی ہوگی، شکل میں غلطی ہوگی اس میں۔ ایک اور مطلب کی طرف یہاں شیخ مطہری جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ اختلافی بحث ہے ایک۔ وہ اختلافی بات یہ ہے کہ شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ منطق ارسطوئی منطق سوری ہے فقط، یعنی کیا مراد منطق سوری ہے فقط؟ یعنی فقط صورت قیاس کو درست کرواتی ہے، مادہ قیاس کی غلطی کو درست نہیں کرتی۔ یعنی منطق آپ کو یہ تو بتائے گی کہ آپ نے اپنی معلومات کو کس طریقے سے ترتیب دینا ہے تاکہ آپ کا نتیجہ درست آ جائے، اور لیکن آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ یہ مادہ غلط ہے اور یہ مادہ صحیح ہے، اس کا معیار آپ کو نہیں بتائے گی۔ لہذا چونکہ منطق ارسطوئی فقط صورت کی مشکل کو حل کرتی ہے، مادے کی مشکل کو حل نہیں کرتی، اس وجہ سے اس کو منطق سوری کہا جاتا ہے، کیونکہ صورت قیاس کو درست کرتی ہے، یہ شکل قیاس کو درست کرتی ہے، یہ معلومات کو ترتیب دینے کی مشکل حل کرتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ترتیب دینا ہے، لیکن مادہ قیاس کو درست نہیں، اس کا معیار نہیں بتاتی کہ آپ کا مادہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بات نہیں ہے۔ منطق ارسطوئی فقط منطق سوری ہے، شیخ مطہری یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک نظریہ موجود ہے، محققین اس کے قائل ہیں، مثل آغا جوادی ہو اس طرح کے، وہ قائل ہے کہ نہ، منطق ارسطوئی فقط منطق سوری نہیں ہے بلکہ منطق مادی بھی ہے، یعنی مادہ کیسا ہونا چاہیے اس کے شرائط بھی بیان کرتی ہے۔ وہ کہاں بیان کرتی ہے؟ وہ صنعت خمس کے اندر ہے، جہاں پہ باب برہان کی بات ہوتی ہے، باب جدل کی بات ہوتی ہے، باب شعر کی بات ہوتی ہے۔ یہ جو ابحاث ہیں صنعت خمس، اس کے اندر جو شرائط بیان کی جاتی ہے وہ مادے کی شرائط بیان کی جاتی ہیں۔ وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا برہان کے اندر مادہ جدلی نہیں ہونا چاہیے، مادہ شعری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ برہان تشکیل دینا چاہتے ہیں، آپ کا مادہ جو ہے وہ ایسا قضیہ ہونا چاہیے جس کے موضوع اور محمول کے اندر رابطہ ذاتی ہونا چاہیے، یعنی اس قسم کی باتیں بتاتا ہے صنعت خمس۔ اور یہ تمام جو صنعت خمس میں بحث موجود ہے وہ مادے کے متعلق ہے، صورت کے متعلق فقط باب قیاس ہے کہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں،
یعنی صنعت خمس سے پہلے باب قیاس پڑھا جاتا ہے، جس میں آپ کو قیاس کی 4 شکلیں بیان کی جاتی ہیں، شکل اول، شکل دوم، شکل سوم، شکل چہارم، یہ 4 شکلیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ شکل اول جو ہے وہ ابدہ البدیہیات ہے، یہ بہترین شکل ہے، پھر شکل دوم کی کیا شرائط ہیں۔ یہ جو آپ کو صورتحال بیان کی جاتی ہے یہ ساری صورت کے ساتھ مربوط ہے، وہاں پر یہ نہیں بیان کیا جاتا آپ کا مادہ کیسا ہونا چاہیے، وہاں یہ بیان کیا جاتا ہے آپ نے اپنے معلومات کو ترتیب کیسے دینا ہے، پہلے قضیہ کیسے رکھنا ہے، دوسرا قضیہ کیسے رکھنا ہے، تاکہ آپ اس سے نتیجہ لے سکیں۔ لیکن جب آپ صنعت خمس میں وارد ہوتے ہیں وہاں شکل مد نظر نہیں ہے، وہاں مادہ مد نظر ہے کہ اگر آپ برہان اقامہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے قضایا کیسے ہونے چاہیے۔ وہاں یہ بات نہیں ہے کہ قضیے کو کیسے ترتیب دینا چاہیے، نہ یہ بات نہیں ہے، آپ کا قضیہ کیسا ہونا چاہیے، یہ مادہ ہے۔ آپ کا قضیہ موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ ذاتی رکھتا ہو، آپ کے قضایا کے درمیان جو ہے مواد قضایا کے درمیان رابطہ ضروری موجود ہو، یعنی اس قسم کے شرائط بیان کی جاتے ہیں۔ بس بعض بزرگان کا نظریہ یہ ہے کہ منطق ارسطو جس طریقے سے منطق سوری ہے، منطق مادی بھی ہے، لیکن شہید مطہری کا نظریہ یہ ہے یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ خطا سنجی منطق ارسطوی منحصراً مربوط بے شکل صورت قیاس صورت استدلال ہے، یعنی یہ منطق ارسطوئی منحصر ہے کس کے اندر کہ وہ شکل اور صورت قیاس کو بیان کرے گی، اما سنجش خطا مادہ استدلال از عہدہ منطق ارسطو خارج ہے، لیکن مادے کے اندر خطا کو کس طریقے سے دور کرے اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، وہ منطق ارسطوئی کے عہدے سے خارج ہے۔ لہذا منطق ارسطوئی رہا منطق صورت می نامند، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ منطق ارسطوئی کو منطق سوری کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ مثلا منطق ارسطو جو ہے وہ اس سے بھی بحث کرتی ہے کہ مادہ کیسا ہونا چاہیے، تو یہ جو بحث کرتی ہے مثلا شعر اور مثلا خطابیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ خود یہ لوگ یہ کہتے ہیں قضیے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، یعنی آپ کیونکہ علم منطق میں آپ چیز جو کیا سیکھتے ہیں، آپ یہ سیکھتے ہیں کہ میں نے برہان کیسے اقامہ کرنا ہے، یعنی میں نے ایک مطلب کو ثابت کرنے کے لیے برہان قائم کرنا ہے۔ اب منطق آپ کو بتائے گی کہ آپ کا استدلال برہان کب کہلائے گا، اس کی شرائط ہیں، وہ شرائط ہوں گی تو آپ کے استدلال کو برہان کہیں گے۔ اچھا، ہمیں جو صغرا کبرا اور نتیجہ دیتے ہیں اس کو برہان کہا جاتا ہے۔ ہاں، صغرا کبرا اور نتیجہ یہ برہان ہے، شکل اس کی قیاس کی وہ 4 صورتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک میں آنا چاہیے، یا شکل اول میں ہونا چاہیے یا شکل دوم میں ہونا چاہیے، اور جو مواد ہیں خود قضایا ہیں یہ کیا ہے، یہ مادہ ہوں گے۔ اور قضیہ کس کو بولتے ہیں؟ قضیہ بھائی مادہ قیاس کو کہتے ہیں، مادہ قیاس کے یعنی صغرا کبرا یہ مادہ قیاس ہے، اور اس کی خاص ترتیب جو ہے وہ شکل قیاس ہے۔ مثلا آپ اگر یوں کہیں کہ انسان متعجب ہے، ہر متعجب ضاحک ہے، یہ شکل آپ کی درست ہے، کیوں؟ کیونکہ متعجب جو محمول واقع ہو رہا ہے دوسرے قضیے میں وہی متعجب موضوع واقع ہو رہا ہے، یہ درست ہے۔ لیکن اگر الٹا کر دیں آپ اس کو، سقراط انسان ہے، سقراط عالم ہے، نتیجہ نہیں دے گا یہ، کیونکہ وہ جو اشکال بیان کی گئی ہیں، صورت کو معلومات کو کس طریقے سے ترتیب دینا چاہیے اس کی شرائط کے مطابق یہ نہیں آئی ہیں۔ بس مادہ یعنی قضیہ درست ہے، کیونکہ سقراط عالم ہے، بات درست ہے، سقراط انسان ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن نتیجہ نہیں آپ کو دے گی کوئی بھی، کیوں؟ کیونکہ جو ترتیب ہونی چاہیے اس ترتیب پہ آپ نے قضیے کو نہیں بنایا، لہذا ترتیب شکل کے ساتھ مربوط ہے، باب قیاس کے ساتھ۔ مادے کی اوصاف جو ہے کون بیان کرے گا، یہ صنعت خمس بیان کرے گا، آپ کا قضیہ کیسا ہونا چاہیے، قضیہ موضوع اور محمول کے درمیان رابطہ کیسا ہونا چاہیے، صغرا اور کبرا کا آپس میں رابطہ کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں صنعت خمس میں بیان ہوں گی۔ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے برہان کے لیے آپ قضایا اس قسم کے رکھیں، اگر برہان اقامہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ خصم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ استدلال آپ کا کیسا ہونا چاہیے، وہاں پہ جدل استعمال ہوتی ہے، درست ہے، اس قسم کی مشہورات و جدل و یہ ساری باتیں جو وہاں پر بیان کی جاتی ہیں یہ مادہ قیاس کے ساتھ مرتبط ہے۔ تو لہذا اسی لیے بزرگان نے یہ نظر دیا کہ کس نے کہا کہ منطق ارسطو فقط منطق سوری ہے، صنعت خمس کی بات موجود ہے اس کے اندر، وہاں پر یہ شرائط موجود ہیں جو قضایا کے ساتھ مرتبط ہیں، مادہ قیاس کے ساتھ مرتبط ہیں، اور یہ منطق ارسطو ملاک بیان کرتی ہے کہ مادہ کیسا ہونا چاہیے آپ کا، تو منطق ارسطوئی منطق صورت بھی ہے اور منطق مادی بھی ہے۔ بہرحال اختلاف ہے، اس طرف بھی بزرگان زیادہ ہیں منطق سوری کی طرف، اور منطق مادی کی طرف بھی
بزرگان زیادہ ہیں، اپنے اپنی ادلہ ہیں ان کی، لیکن ابھی تک جو نظریہ چل رہا ہے وہ آج کل کے زمانے میں وہ ہے کہ منطق مادی بھی ہے، منطق ارسطوئی۔ یہ ایک مطلب تھا جو شہید مطہری نے یہاں پر بیان کیا، تقریباً یہ ختم ہو گیا۔ مثال پھر انہوں نے دی ہے، مطلب واضح ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مکان جب بنانا چاہتے ہیں اس میں مادہ اور شکل دونوں صحیح ہونے درست بات، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد درس سوم ہمارا شروع ہوتا ہے موضوع علم منطق کے اندر۔ شہید مطہری یہاں پر ایک بحث کو چھیڑتے ہیں کہ جو بحث تھوڑی سی پیچیدہ ہے، یعنی ابتدائی بحثوں میں اس کو اصلاً نام بھی نہیں اس کا لینا چاہیے کیونکہ یہ بحث پیچیدہ ہے ابتدائی کتابوں کے لیے، لیکن شہید مطہری نے اس کو چھیڑا تو ہے لیکن چند سطروں میں بیان کر دیا اور چھوڑ دیا اس کو کہ یہ ابھی موقع نہیں ہے اس کو تبیین کرنے کا۔ تو بہتر یہی تھا کہ شہید مطہری اس کو چھیڑتے ہی نہیں، لیکن بہرحال اب چونکہ یہ چھیڑ دیا، پھر اردو میں بھی اس کتاب کا ترجمہ ہو گیا، تو اکثر سوال یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں شہید مطہری اس پیرے کے اندر۔ وہ بات یہ ہے کہ خود موضوع کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو یہ بحث ہو رہی ہے نا کہ علم منطق کا موضوع کیا ہے، علم منطق کس کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ علماء خصوصاً مناطقہ انہوں نے خود موضوع کے بارے میں تحقیق کی ہے، موضوع کی تعریف کیا ہے کہ جب یہ کسی چیز کا موضوع واقع ہو تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن خود موضوع کسے کہتے ہیں اس میں انہوں نے تعریف یہ کیا، جیسے عربی میں پہلے دیکھ لیں، شہید مطہری نے اس کو نقل کیا ہے، موضوع و کل علم، ہر علم کا موضوع کیا تعریف ہے اس کی، ہوا ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، موضوع اس چیز کا نام ہے کہ جس میں ایک علم کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یعنی ہر موضوع کا علم، ہر علم کا موضوع وہ ہے کہ جس کے اندر اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ اب یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں، میں اصطلاح سے ہٹ کر اس کو تبیین کرتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو جائے اور جو پہلی دفعہ مثلا پڑھتا ہے اس کے لیے مطلب بھی آسان ہو جائے۔ موضوع اس شے کو کہا جاتا ہے کہ آپ جس علم میں اس کے احوال خاصہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، یعنی ایسے احوال کے جو اس کی ذات کے ساتھ مرتبط ہوں، خود اس کے ساتھ مرتبط ہوں، نہ یہ کہ کسی اور چیز کے ساتھ مرتبط ہوں، لیکن وہ چیز چونکہ موضوع کے ساتھ رہ رہی ہے بس وہ موضوع کی طرف بھی نسبت دی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ انسان حیوان ہے، حیوان ناطق ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھے پاکستان کے اندر چونکہ جہالت زیادہ ہے اور اس جہالت سے استفادہ کر کے وہ غلط عقیدے اپنے بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مثلا دیکھیں جی انسان کی تعریف کرتے ہیں حیوان ناطق، انسان کو حیوان بناتے ہیں، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام ہمارے انسان ہیں، پس مناطقہ کے نزدیک نعوذ باللہ جو ہیں وہ ائمہ جو ہیں نعوذ باللہ حیوان ہیں مثلا غلط ہے یہ حیوان کی جو ذہنیت انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ یہاں پر جب کہا جاتا ہے نا کہ انسان حیوان ہے، وہ حیوان یہ والے حیوان نہیں کہ جو مثلا 4 پاؤں پہ چل رہے ہوتے ہیں، مثلا بھیڑ بکری، اور یہ مراد ہے حیوان منطق کے اندر۔ حیوان سے مراد یہ ہے کہ حیات رکھنے والا ہے، ایسی ذات کے جو حیات رکھتی ہے اور اپنے ارادے سے حرکت کرتی ہے، اس کو حیوان کہتے ہیں۔ اب وہ حیوان چاہے 4 پاؤں والا ہو چاہے وہ 2 پاؤں والا ہو، حرج نہیں ہے اس کے اندر آ کر۔ بس یہ جو ہم نے حیوان کا معنی یہ مویشی لیا ہوا ہے اور اس قسم کی چیزیں لی ہوئی ہیں، یہ ایک مصداق ہے حیوان کا۔ چونکہ یہ ان کو حیوان کیوں کہا جاتا ہے، ان مویشیوں کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر حیات موجود ہے، اور حیات کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے حرکت کرتے ہیں۔ مثلا پودا حیات رکھتا ہے لیکن پودا اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا۔ پودا اگر چاہے کہ میں نشو نما نہ کروں، روک سکتا ہے اپنے آپ کو؟ نہیں روک سکتا۔ آپ اگر اس کا خاص خیال رکھتے رہیں گے، اس نے نشو نما کرنی ہے، اس نے ایک تنومند درخت بننا ہے، اس کے اندر یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ چاہیں کہ
کہ مثلا یہ پودا جو ہے وہ درخت بنے لیکن پودا کہے کہ میں نہیں بننا چاہتا، نہیں ہو سکتا۔ بس اس کے اندر حیات ہے لیکن ارادہ اس کے اندر نہیں ہے، لہذا اس کو حیوان نہیں کہتے۔ لیکن جو حیات رکھتے ہوئے ارادہ رکھتا ہے، مثلا جانور اگر چاہے آپ اس کو کھینچ رہے ہیں رسی ڈال کے کہ آپ چلو آگے، لیکن حیوان چاہتا ہے کہ میں نہ چلوں، آپ چلا سکتے ہیں اس کو؟ نہیں چلا سکتے، وہ جم کے ایسے کھڑا ہو جائے گا کہ کبھی چلے گا بھی نہیں۔ بس اس کی جو حرکت ہے وہ ارادی ہے، وہ چاہے تو رک سکتا ہے، چاہے تو چل سکتا ہے اس کے اندر آگے۔ بس وہ ذات کہ جو حیات رکھے اور اپنی مرضی سے حرکت رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو حیوان کہتے ہیں۔ اس کا ایک مصداق کیا ہے؟ مویشی ہیں، اور ایک مصداق اس کا کیا ہے؟ خود انسان ہے۔ بس یہ فکر اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ اگر انسان کی تعریف حیوان سے کی جاتی ہے تو حیوان سے مراد یہ والے حیوان ہے، درندے اور یہ چوپائے اور یہ اس قسم کی مراد ہے نا، یہ غلط ہے۔ چونکہ اس فکر کو مدارس میں بھی صحیح تبیین نہیں کیا جاتا تو لہذا وہ فکر ایسے ہی یہ جو بعض ذاکرین حضرات چند مہینے مدرسے میں رہ کے آئے ہیں، انہوں نے جب یہ باتیں سنی ہیں وہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہوئے اسٹیج پہ نظر آتے ہیں کہ یہ ایسے ویسے ہیں، مدارس میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے نا۔ خود ان کی فکر غلط ہے اور خود انہوں نے ان مطلب کو سمجھا نہیں تھا۔ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ حیوان کے اندر ارادہ جو انسان اور جانور کے اندر جو مشترک ہے، حرکت ارادی جو ہے نا یہ مشترک ہے، لیکن ارادے میں فرق ہے کہ انسان کا ارادہ قوی تر ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حیوان کے اندر ارادہ اتنا قوی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے۔ وہ جیسے مثال دی ہے، ارادہ فقط اس حد تک میں عرض کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے حرکت کرتا ہے۔ اور اس کو آپ منطق میں کیا پڑھتے ہیں؟ حیوان کی تعریف آپ کہتے ہیں متحرکن بالارادہ، تحرک تو ہو لیکن ارادے کے ساتھ ہو اس کے اندر۔ وہ پھر انسان کے لیے ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ کلیات خمس آتی ہے۔ ناطق سے مراد یعنی یہ ہے کہ جو کیا ہے بالا تر مرتبہ رکھتا ہے، بولنے والا نہ درک کرنے والا۔ ناطق مراد یہاں پر درک کرنے مانے ہے، اور درک بھی کیا؟ کلیات کو درک کرنا، نہ جزئی چیز کو درک کرنا۔ کوئی جزئی چیز کو تو حیوان بھی درک کرتا ہے، مویشی بھی درک کرتے ہیں، کیونکہ یہ درک کرتے ہیں تو اپنے گھر کو پہچانتے ہیں، یہ جزئی چیزیں ہیں۔ لیکن انسان اور ان جانداروں کے اندر یا ان جانوروں کے اندر جو فرق ہے وہ یہ کہ انسان جزیات کو بھی درک کرتا ہے اور کلیات کو بھی درک کرتا ہے۔ یعنی حیوان اتنا تو درک کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، لیکن خود محبت کیا چیز ہوتی ہے اس کو درک نہیں حیوان کر سکتا، اس کو انسان درک کرتا ہے۔ بہرحال یہ کلیات خمس میں پڑھیں گے اس کو۔ میں اصل میں وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے تھوڑی تفصیل بیان کیا اس میں۔ بہرحال ابھی بات چل رہی ہے ہماری موضوع کی تعریف میں۔ کہتے ہیں کہ ایک موضوع جس کو آپ بنائیں، موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع بھی واضح ہے، مثلا ہمارے عرف میں یہ اصطلاح بھی عام ہے۔ آپ گفتگو کر رہے ہوں گے تو باہر سے کوئی بندہ آئے گا کہے گا آپ باتیں کر رہے ہو؟ جی باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا آپ کا موضوع کیا ہے؟ کس موضوع پہ باتیں ہو رہی ہیں؟ موضوع ایک عرفی اصطلاح بھی اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، لہذا اس کو تبیین کی ضرورت نہیں ہے۔ موضوع کے دو قسم کے حالات ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حالات ہیں کہ جو خود موضوع کی ذات کے ساتھ مرتبط ہوتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ انسان حیوان ہے، حیوانیت انسان کے ایک حالات میں سے ایک حالت ہے، درست ہے؟ اور ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ انسان سفید اور سیاہ ہوتے ہیں۔ اب آپ نے دو قسم کی حالتوں کو ذکر کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ انسان حیوان ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ انسان سیاہ اور سفید ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی حالت خود انسان کے ساتھ مرتبط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حیوانیت ہے، یعنی انسان اپنی ذات میں حیوان ہے، اس کے حالات ذاتیہ میں سے ہے حیوانیت، لیکن سفیدی اور سیاہی یہ انسان کے حالات نہیں ہیں، یہ جسم کے حالات ہیں۔ چونکہ انسان جسم رکھتا ہے اس وجہ سے انسان کی طرف نسبت دی جاتی ہے کہ انسان سیاہ اور سفید ہوتے ہیں۔ انسان سیاہ سفید نہیں ہوتا، انسان فقط حیوان ناطق ہے ولا غیر۔
باقی جتنے بھی احوال ہیں، اس کا لمبا ہونا چھوٹا ہونا، اس کا سیاہ ہونا سفید ہونا، یہ سارے جو احکام ہیں یہ اس کے جسم کے ساتھ مرتبط ہیں. تو جسم خود انسان کا حصہ ہے نہیں نا، جسم متحد ہے حیوان کے ساتھ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حیوان، یہ جو انسان ہے یہ جسم رکھتا ہے. چونکہ جسم رکھتا ہے پس جسم کے حالات کو انسان کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، واللہ حقیقت میں یہ سیاہ و سفیدی کس کے حکم ہے؟ جسم کے حکم ہے. لیکن حیوان ہونا، حیوان ناطق ہونا، یہ خود انسان کے احکام میں سے ہے. انسان جسم رکھتا ہے یا انسان خود جسم و روح کا مرکب؟ ابھی وہ بات نہیں ہو رہی ہے، ابھی فقط انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ انسان جب خارج میں تحقق پیدا کرنا چاہتا ہے تو کس چیز میں تحقق پیدا کرے گا؟ ابھی اس میں بات نہیں ہو رہی ہے. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان نام کی حقیقت ہمارے پاس ہے، درست ہے. یہ انسانی حقیقت جو ہے جسم نہ بھی رکھے پھر بھی انسان ہے. وہ انسان رہے گا، موقع ہی نہیں ہو سکے. وہ ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ کیا نام اس کو کہہ لیں، روح انسان جس کو ہم حقیقت کہتے ہیں، یہ روح انسان فقط عالم مادہ میں جسم کی محتاج ہے. اگر یہ عالم تجرد میں چلی جائے تو اصلاً جسم کی احتیاج نہیں رکھتی ہے. اور حقیقت انسان روح انسان ہے، اور روح انسان مجرد ہے، جسم کی ضرورت نہیں ہے. اصلاً روح انسان، حقیقت انسان کیوں جسم کی محتاج ہے؟ چونکہ یہ عالم مادہ ہے. یہ عالم ایسا ہے کہ جس میں جسم کے بغیر میں حرکت نہیں کر سکتا، جسم کے بغیر میں اپنے مرادات تک نہیں پہنچ سکتا. اس وجہ سے میں جسم کا، اس عالم میں جسم کا محتاج ہوں. وائلا اگر عالم تجرد میں آپ چلے جائیں، یعنی اتنا آپ اپنے ریاضت کریں اور کمالات کو کسب کریں، آپ جسم سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. مشکل نہیں ہے اس کے اندر آ کر. بس انسانیت کے اندر جسم دخالت نہیں رکھتی. درست ہے. بہرحال ہم اپنے مطلب کو توضیح دیتے ہیں اس میں کہ موضوع کے دو قسم کے حالات ہوتے ہیں. ایک حالت وہ ہے جو خود موضوع کے ساتھ مرتبط ہے، یعنی خود اس کے اپنے احوال ہیں، اس کی ذات سے پھوٹنے والے احوال ہیں. مثلا انسان حیوان ناطق ہے، یہ اس کی ذات سے نکل رہا ہے. لیکن بعض احوال ایسے ہیں جو خود موضوع کے نہیں ہوتے کسی اور چیز کے ہیں، لیکن وہ چیز چونکہ موضوع کے ساتھ رہتی ہے، پس موضوع کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ احکام رکھتی ہے. جیسے مثال دی ہے کہ انسان کے احوال ذاتیہ کیا ہیں کہ وہ حیوان ہے اور ناطق ہے، حیوان ناطق ہے، یہ اس کے اپنے احکام ہیں. لیکن انسان سیاہ اور سفید ہے، یہ سیاہی اور سفیدی جسم کی صفت ہے، جسم کے احوال میں سے ہیں. لیکن چونکہ یہ جسم انسان کے ساتھ موجود ہے، پس ہم انسان کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ انسان سیاہ و سفید ہوتے ہیں. پس جب یہ دو احوال آپ کو سمجھ میں آ گئے، اب کہتے ہیں کہ وہ احوال کہ جو موضوع کی ذات کے ساتھ مرتبط ہوں اس کو کہتے ہیں عوارض ذاتیہ. بات واضح؟ اور وہ احوال کے جو موضوع کے ساتھ مرتبط نہ ہو بلکہ کسی اور چیز کے ساتھ مرتبط ہوں، لیکن موضوع کے اوپر جب آ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کی وجہ سے آ رہے ہیں، جیسا کہ جسم کی وجہ سے انسان کو سیاہ و سفید کہا جاتا ہے. اس قسم کے جو احوال ہوں گے ان کو عوارض غریبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ موضوع سے غریب ہیں، اجنبی ہیں. غریب اجنبی کے معنی میں ہے، یعنی موضوع کیا ہے؟ انسان ہے. سیاہ و سفیدی اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ جسم کے لیے ہے، انسان کے لیے اجنبی ہے. انسان پر کب آپ کہیں گے سیاہ و سفیدی؟ کہ جب جسم انسان کے ساتھ ملے گا. اگر جسم کے ساتھ انسان کے ساتھ جسم نہ ملے تو انسان نہ تو سیاہ ہے نہ ہی سفید ہے، جسم کی وجہ سے سیاہ و سفید بنتا ہے. واضح ہے؟ بس وہ احوال کے جو کسی واسطے کی وجہ سے موضوع کے ساتھ ملیں اس کو کہتے ہیں عوارض غریبہ. لیکن وہ احوال کے جو کسی واسطے کے محتاج نہ ہوں، خود موضوع سے پھوٹ رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں عوارض ذاتیہ. بتا دیں. اور موضوع کی تعریف پس کیا ہو گئی؟ موضوع کی تعریف ہر وہ چیز کہ یعنی ہر علم کا موضوع کیا ہو کہلائے گا؟ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث ہو. بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ایک علم کا موضوع ہے تو اس علم کے جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ اس کے عوارض ذاتیہ ہونے چاہیے. یعنی کیا مراد عوارض ذاتیہ ہونے چاہیے؟ وہ مسائل خود موضوع کے ساتھ مرتبط ہوں، نہ یہ کہ وہ مسائل کسی اور چیز کے ہوں، اس دوسری چیز کی وجہ سے موضوع کے اوپر حمل ہو رہے ہوں. ایسا نہ ہو، بلکہ کیا ہے؟ جیسے مثال دیتے ہیں کہ انسان ضاحک ہے، خود انسان ضاحک ہے،
نہیں، انسان میں اگر تعجب کا اضافہ کیا جائے تو انسان کیا بنتا ہے؟ ضاحک بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا یہ خود انسان کے احوال میں سے نہیں ہے. مطلب کلیئر ہو گیا؟ جی. اس کے اندر مثلا اب انسان جو ہے وہ ضاحک ہے، یہ والی جو مثال ہے. ہاں. اب اس کے اندر صرف جسم ضاحک ہے یا روح بھی ضاحک ہے؟ ٹھیک ہے، اب روح بھی ضاحک ہے انسان کی. ہاں ہاں، وہی چونکہ تعجب آ گیا ہے، تعجب کی وجہ سے ہے تو وہ ضاحک ہو جائے گا. جز ہے نا، تعجب انسان کے اندر جز ہے، اس کے اندر عوارض لازمہ میں سے ہے. اب اگر اس کی مثلا ضاحک کی بات ہوگی ہاں تو وہ موضوع ہوگا، اس موضوع کا انسان کے ساتھ مرتبط ہوگا، لیکن تعجب کی وجہ سے ہو رہا ہے. بہرحال پہلے جو مثال دی فقط میرے خیال یہ آسان مثال ہے، حیوان ناطق کی اور سیاہ و سفید کی. اس کو ذہن کے اندر رکھیں، انشاءاللہ جیسے جیسے بڑی کتابوں میں جائیں گے اس کے اندر طول و تفصیل بہت زیادہ ہے، معیارات اس کے بہت تفصیل سے ہیں، وہ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مطلب اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. میں چاہ رہا تھا کہ جو بندہ بھی اس پیرے کو پڑھے شید مطہری کے، اس کو تھوڑا بہت کنسیپٹ بن جائے کہ کسے کہتے ہیں عوارض ذاتیہ. جیسے مثال دیتے ہیں، مطلب ہمارا کلیئر ہو گیا، فقط چند مثالیں جو شید مطہری نے دی ہیں اس پہ عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ بات کے موضوع کسے کہتے ہیں. یعنی موضوع اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک علم میں محور بنتا ہے مسائل کے لیے، اور وہ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ اس موضوع کے عوارض ذاتیہ میں سے ہوتے ہیں. یعنی وہ مسائل وہ احوال ہوتے ہیں جو اسی ذات موضوع سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگلی بحث جو منطق کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ یہ جو علوم کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یہ علم ریاضی ہے، یہ علم جو ہے وہ ہندسہ ہے، یہ علم فزکس ہے، یہ علم کیمسٹری ہے، یہ علوم کیسے جدا ہوتے ہیں؟ جدائی کا موجب کون ہے اس کا؟ اور دوسری بات یہ جدائی کا تیسرا مطلب انہوں نے بیان کیا ہے. دوسرے پیرے میں یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہ مسائل ایک موضوع کے ارد گرد کیسے اکٹھے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب شیخ مطہری یہ دیتے ہیں، چونکہ یہ مسائل موضوع کے احوال ذاتیہ میں سے ہوتے ہیں، پس تمام کے تمام مسائل ایک موضوع کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. جیسے مثال دیتے ہیں، مثلا حساب کی آپ مثال لے لیں. علم حساب جب پڑھتے ہیں تو اس کے تمام مسائل جو ہیں وہ ایک فیملی کی طرح ہیں، ایک دوسرے جدا نہیں ہیں. آپ اول حساب سے آخر حساب تک جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو احساس یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ہی چیز کے ساتھ مرتبط ہوں. آپ یہ نہیں احساس کرتے کہ پہلے مسئلے میں کچھ اور سمجھ رہا ہوں، دوسرے مسئلے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی اور علم کے اندر ہوں. نا، آپ پورے کی پورا حساب پڑھ لیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک ہی چیز کو مطالعہ کیا ہے. آپ کو ایک فیملی، ایک خانوادے کا احساس ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ مسائل اور موضوع کا آپس میں جو رابطہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک فیملی والا ہے. یہ مسائل آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ رشتہ داری کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ان کی موضوع کی وجہ سے ہوتی ہے. کیوں موضوع کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تمام کے تمام مسائل جو ہیں وہ اسی موضوع ہی سے ریلیٹڈ ہیں. مثلا آپ مثال ایک دیتا ہوں، ایک فیملی کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہوتی ہے؟ چونکہ ایک ماں باپ رکھتے ہیں. مثلا اگر ابھی کوئی امام علی کی کتاب لکھے ہاں تو وہ اس کے اندر رسول اللہ کا ذکر بھی شامل کر سکتا ہے. ہاں، مثال کے طور پہ امام علی کے مربوط جو ہے وہ بھی رسول خدا ہے. رسول خدا کے بارے میں کتاب لکھے تو وہ جبریل کا بھی ذکر کر سکتا ہے، تو وہ بھی موضوع میں شامل ہوگا. مثلا کہ رسول خدا جبریل سے تعلق رکھتے ہیں. جبریل کے بارے میں کتاب لکھے تو اللہ کا ذکر. ہاں نہیں، یہ نہیں، اس طریقے سے نہیں کر سکتا. بات یہ مراد نہیں ہے، بات آج کرنا ہو، اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے. یہاں پہ پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ قانون بیان کر رہے ہیں کہ موضوع بھی واحد ہونا چاہیے، اور موضوع کی تعریف وہ ہے کہ مسائل جس کے عوارض ذاتیہ میں سے ہوں، تو یہ کن کن علوم کے اندر ہے، یہ ایک الگ بات ہے. آیا تاریخ بھی ایسا ہی ہے، آیا حدیث بھی ایسا ہی ہے، آیا کلام بھی ایسا ہی ہے، کیا ہے وہ پھر الگ بات ہے. اس میں نتیجہ یہ لیتے ہیں فقط 3 علوم ایسے ہیں کہ جن کے مسائل اور موضوع کے درمیان رابطہ ذاتی ہوتا ہے، فقط 3 علوم. باقی کسی علوم میں ایسی صورتحال نہیں. وہ 3 علوم کون سے ہیں؟ فلسفہ، ریاضی اور طبیعیات. یہ 3 علوم ہیں کہ جن کو علوم حقیقی بھی کہا جاتا ہے، اور موضوع اور مسائل کا رابطہ آپس میں ذاتیات کا ہوتا ہے. جس طرح کہ انسان اور حیوان ناطق کا آپس میں رابطہ ہے،
درست ہے، یا انسان کا اور ممکن ہونے کا آپس میں رابطہ ہے، اسی طریقے سے موضوع کا مسائل کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے ان تین علوم کے اندر۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں ان میں مسائل اور موضوع کے درمیان اس قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ جو آپ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ میں فقط اس عبارت کو واضح کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو آپ مثال دیتے اس طریقے سے نہیں ہے، کیونکہ یہ تاریخی علوم ہیں، تاریخی علوم میں یہ والا قانون لاگو نہیں ہوتا، لہذا وہ مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے تین علوم جو بتایا اس میں علوم میں یہ غریبہ نہیں ہوں گے، مثلا جو اس کے متعلق جو اور چیزیں ہوں گی وہ احوال اس کے ذاتیاں ہوں گے، یہ ہوں گے۔ یہ تفصیلی انشاءاللہ آپ یعنی چند عرصے میں آپ کو مثلا حاشیہ ملا عبداللہ پڑھیں، اس کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ اس کے علاوہ میرے خیال شرح شمسیہ جوہر النزید کے اندر یہ بحث موجود ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ یہ مطالب جو ہیں وہ واضح ہونا شروع ہوں گے۔ پہلی دفعہ یہ سخت لگتے ہیں، واقعی سخت لگتے ہیں، ہم نے بھی جب پہلی دفعہ یہ پڑھے تھے بہت مشکل سے یہ مطالب سمجھ میں آئے، کافی عرصہ لگا ہمیں یہ سمجھنے میں۔ خوب کہتے ہیں کہ موضوع جو ہے وہ وحدت ایجاد کرتا ہے مسائل کے اندر، ایک فیملی کا رشتہ قائم کر دیتا ہے ایک علم کے اندر، جیسا کہ علم حساب ہے۔ مثلا علم حساب کو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو احساس وحدت ہوتا ہے۔ یہ وحدت کس نے ایجاد کی ہے؟ اس موضوع نے۔ کیوں موضوع نے وحدت ایجاد کی ہے؟ کیونکہ مسائل کا اور موضوع کا رابطہ ذاتی والا ہے، آپس میں بالکل ذاتیات والے، یعنی میں آسان اور عرفی اگر زبان استعمال کروں تو یوں کہوں گا کہ مسائل سارے اولاد ہیں کس کی؟ موضوع کی۔ تمام علوم میں نہ مسائل جو ہیں نا علوم حقیقیہ میں عرض کیا، یہ تفصیل اب بعد میں پڑھیں گے۔ علوم حقیقیہ کی یہ بات ہو رہی ہے اور یہ تین ہی علوم ہیں اس میں آ کر۔ ابھی ہم کلی بات کر رہے ہیں، ابھی ہم وارد نہیں ہوئے کہ کون کون سے علم کیسے کیسے ہیں، ابھی ہم فقط قانون میں بات کر رہے ہیں۔ قانون میں بات یہ ہے کہ مسائل آپ یوں کہہ لیں کہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں موضوع کے، یعنی اولاد ہوتے ہیں اس کی، اس طریقے سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ وحدت ایجاد ہوتی ہے۔ مطلب مثال دیتے ہیں، حساب کے تمام مسائل عدد کے ساتھ مرتبط ہیں، یعنی عدد کے ارد گرد حساب گھوم رہا ہوتا ہے، عدد سے باہر نہیں جاتا علم حساب۔ اگر عدد سے باہر چلا جائے تو وہ علم حساب نہیں شمار ہوگا۔ یا مثلا ہندسہ، جیومیٹری مثلا کا علم جو ہے یہ کیا مقدار کے ساتھ مرتبط ہے، مقدار کے ارد گرد مسائل موجود ہوتے ہیں۔ اگر مقدار سے ہٹ کر کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ علم شمار نہیں ہوگا۔ یا مثلا فلسفہ ہے، فلسفہ کے تمام مسائل وجود کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر وجود سے ہٹ کر کوئی مسئلہ ڈسکس ہونے لگ جائے تو وہ فلسفے کا مسئلہ شمار نہیں ہوگا، اس کو نکال دیں گے، کہیں گے کہ فلسفی مسئلہ نہیں۔ فلسفی مسئلہ وہ کہلائے گا جو وجود کے بارے میں بات کرے۔ حساب کا مسئلہ وہ علم حساب میں اس مسئلے کو شامل کریں گے جو عدد کے بارے میں بات کرے۔ جیومیٹری کے علم میں اس کو شامل کیا جائے گا جو مقدار کے بارے میں بات کرے، مقدار کے ساتھ مرتبط ہو، وہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ بس مسائل کے اندر وحدت ایجاد کرنے کا سبب موضوع ہے، اور یہی موضوع ہے کہ جو پھر جدائی کا سبب بنتا ہے۔ مثلا علم حساب علم ہندسہ سے جدا کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں کا موضوع الگ ہے۔ علم حساب عدد کے بارے میں بات کرتا ہے، علم ہندسہ جو ہے وہ مقدار کے بارے میں بات کرتا ہے۔ علم طب جسم کے بارے میں بات کرتا ہے، اور صرف و نحو جو ہے وہ کلمہ و کلام سے بات کرتا ہے۔ تو لہذا چونکہ موضوعات متعدد ہیں بس علم بھی متعدد ہیں۔ اچھا، موضوع مسائل باہم مرتبط نہیں کرتا۔ ہاں، موضوع جو ہے وہ مسائل کے درمیان وحدت اور خانوادگی کا رشتہ ایجاد کرتا ہے، یعنی باہم مرتبط کرتا ہے۔ ارتباط مسائل کے اندر قائم کرنے والی جو چیز ہے وہ موضوع ہے، محور موضوع ہوتا ہے، اور مسائل اور اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اگر مسائل موضوع کے دائرے سے نکل جائیں تو وہ پھر اس علم کے میں شمار نہیں ہوں گے، ان کو پھر نکال دیا جائے گا علم سے۔ اچھا، وہ تمام مسائل جو موضوع سے مرتبط ہے وہ بھی موضوع کہلائیں گے؟ نہ، وہ موضوع کے مسائل کہلائیں گے، موضوع کے احوال کہلائیں گے۔
جس طرح کی مثال دی ہے عدد کے بارے میں، مثلا آپ ایک بحث کرتے ہیں عدد یا جفت ہوتا ہے یا طاق ہوتا ہے، اب موضوع آپ کا عدد ہے لیکن جفت ہونا اور طاق ہونا یہ اس کے احوال میں سے ہے، پرواز ہے یوں اس طریقے سے کہیں گے اس کو، مسائل احوال ہیں موضوع کے، اور موضوع ایک ہی چیز ہے، اس کے ارد گرد یہ گھومتے ہیں۔ شیخ مطہری آخری مطلب جو ذکر کرتے ہیں وہ یہی، جلدی جلدی عرض کرنے، مطلب کافی ٹائم ہو گیا۔ دوسرا ایک کہتے ہیں کہ علوم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، اس میں دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہی ہے جو ابھی توضیح دے دیا ہے کہ چونکہ علوم کے موضوعات متعدد ہیں پس علوم بھی متعدد ہیں۔ صرف و نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ و کلام ہے، وہ جدا ہے۔ علم طب کا موضوع جسم ہے، علم حساب کا موضوع عدد ہے، علم ہندسہ کا موضوع مقدار ہے، فلسفے کا موضوع وجود ہے، پس یہ علوم بھی جدا ہیں۔ ایک علم کا مسئلہ دوسرے علم کے مسئلے میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ اس علم کا موضوع نہیں ہے۔ یعنی جو مقدار کے بارے میں بحث کر رہا ہوگا، اگر وہ وہی مسئلہ اگر حساب میں شامل کرنا چاہے گا، حساب قبول نہیں کرے گا اس کو، کیونکہ حساب تو عدد کے بارے میں بات کرتا ہے، تو مقدار والا مسئلہ کبھی اپنے اندر نہیں آنے دے گا، کہے گا میرا موضوع عدد ہے، مقدار والا مسئلہ کیوں لے کر آ رہے ہو اس کے اندر آ کر؟ بس موضوع کی وجہ سے علوم جدا ہو رہے ہیں۔ ایک نظریہ جو چل رہا ہے وہ یہ کہ علوم کے اندر جو یہ تعدد نظر آ رہا ہے، صرف و نحو الگ ہے، فلسفہ الگ ہے، علم ہندسہ علم طب جو ہے وہ الگ ہے، یہ علوم جو جدا جدا نظر آ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ موضوعات کی وجہ سے جدا ہوں، بلکہ اگر غرض جدا جدا ہے تو اس سے بھی علوم متعدد ہو سکتے ہیں۔ مثلا علم طب کی غرض کیا ہے کہ جسم کی صحت اور سقم کے بارے میں بحث کرے، ہمیں پتہ چل جائے کہ جسم خراب کب ہوتا ہے اور ٹھیک کب ہوتا ہے۔ علم فلسفہ کی غرض کیا ہے کہ حقائق کی آشنائی ہو۔ صرف و نحو کی غرض کیا ہے کہ میں خطائے لفظی سے بچ جاؤں، درست ہے؟ یہ جو غرضیں متعدد ہو رہی ہیں پس علوم بھی متعدد بن رہے ہیں، ضروری نہیں ہے موضوع واحد ہو، کیونکہ یہ بحث موجود ہے کہ میں نے عرض کیا بہت ساری باتیں چھوڑ دی ہیں مگر اس لیے کہ اس کتاب کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، یہ باتیں اس کتاب سے بالاتر ہیں وہ باتیں۔ تو لہذا ایک نظریہ یہ ہے کہ علوم متعدد ہیں اپنے موضوعات کی وجہ سے، کیونکہ ہر علم کا موضوع جدا ہے پس متعدد ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ نا اگر موضوع واحد نہ بھی ہو، متعدد موضوعات ہی ہوں ایک علم کے، تو غرض چونکہ ہر علم کی جدا ہے پس علم جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی علم طب کا اگر موضوع متعدد ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی غرض ایک ہے اور وہ غرض کسی اور علم کے اندر نہیں پائی جاتی، بس وہ غرض ہے کہ جو علم طب کو باقی علوم سے جدا کر رہی ہے۔ بس یہ دو نظریے ہیں تعدد علوم کے اندر کہ علوم متعدد ہیں غرض کی وجہ سے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ علوم متعدد ہیں موضوع کی وجہ سے، کیونکہ موضوع ہر علم کا جدا ہے۔ باقی تفصیلی گفتگو تفصیلی کتابوں کے اندر ہے، اس متن کے ساتھ اتنا ہی مربوط ہے، اگرچہ پھر بھی بہت طولانی ہو گیا لیکن بہرحال کافی حد تک وضاحت ہو گئی ہے، پھر باقی مطالعے سے حل ہو جائے گا۔ اچھا جیسے ابھی منطق ہے، منطق کے اندر موضوع ہوگا مثلا فکر کرنا، معرف اور حجت، ابھی وہ بیان نہیں کیا۔ موضوع علم منطق کیا ہے؟ معرف اور حجت۔ معرف یعنی باب تعریف، جس میں آپ نے کسی چیز کو پہچاننے کے کیا قواعد ہیں، اور پھر استدلال یا حجت یعنی کسی چیز کو ثابت کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ دو مرکب یعنی موضوع ہے، معرف اور حجت۔ علم منطق کے تمام قواعد ان کے ارد گرد گھومیں گے، تعریف اور حجت کے ارد گرد گھومیں گے۔ یہ اور مسائل کیا ہوں گے اس کے؟ مسائل وہی جو آپ پڑھیں گے، مثلا اشکال اربعہ پڑھ رہے ہیں، قواعد تعریف پڑھ رہے ہیں، مثلا یہ سارے جو ہیں اس کے مسائل شمار رکھیں گے۔